اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لکا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے مجلس ذکر و فکر میں کچھ غور و فکر کرنے والی باتوں پر توجہ ڈالتے ہیں اور کچھ خاص نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے اعتقاد و محبت۔ اعتقاد اور محبت کی عظمت کے حوالے سے مناقب الاصفیاء کے دیباچے میں، مناقب الاصفیاء کتاب ہے، اس کے حوالے سے اس بات کو سمجھیے کہ مناقب الاصفیاء کے دیباچے میں حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یعنی مناقب الاصفیاء جو ہے حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا مجموعہ کتاب ہے، اس کے دیباچے میں حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتقاد دل میں کسی بات کو گروہ دینے کو کہتے ہیں، مگر صوفیہ کے اصطلاح میں محبت پیر کو کہتے ہیں۔ اعتقاد کیا ہے؟ محبت پیر ہی ہے دراصل، جو مرید کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ مرید بس پیر ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو ہر کسی کے نصیب کا نہیں ہے۔ جس نے اعتقاد پایا اس نے سب کچھ پا لیا، یعنی اعتقاد جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جسے اعتقاد نصیب نہیں ہوئی وہ گویا محروم رہ گیا۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی اعتقاد کے متعلق اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تم سب صحابہ پر کثرت نماز روزہ سے نہیں ہے، بلکہ اس عقیدت و محبت سے ہے جو میرے لیے ان کے دل میں ہے۔ یہ بات مشکات شریف کے حدیث میں بھی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی جو فضیلت دوسرے صحابہ پر دیا جاتا ہے، مولا علی کو چھوڑ کر کے، مطلب جو پنجتن پاک ہے ان کی بات کچھ اور ہے، لیکن جو دیگر صحابہ پر حضرت ابوبکر کو جو فضیلت دی جاتی ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ وہ مشکات شریف کے اس حدیث میں رسول پاک فرما رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ پر کثرت نماز روزہ کے وجہ سے ان کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کو فضیلت اس لیے ہے کہ وہ ہم پر، یعنی رسول پر ان کی عقیدت اعتقاد بہتر ہے اور ہم سے محبت ان کی دوسرے صحابہ کے بنسبت میں بہتر ہے، اسی لیے وہ جو ہے فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مشکات شریف کے حوالے سے اعتقاد کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق اور رسول پاک کی بات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اسی بات کو مناقب الاصفیاء کے دیباچے میں حضرت مخدوم شعیب نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 64 پر اس کتاب میں یہ بات آپ کو مل جائے گی، جس میں خاص طور سے یہ بات توجہ دلا کر کے بیان کی گئی ہے۔ دوسرا عنوان ہے مرشد کا رتبہ کیا ہے، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ مراتب عقیدت کو بیان فرماتے ہوئے اسی مناقب الاصفیاء میں مرشد کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پیر کو اللہ کا خلیفہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام نائب تصور کرے، اور جو آداب کے شریعت میں نبی کے لیے مخصوص ہیں پیر و مرشد کے لیے بجا لائے، اور تمام امور شریعہ میں کوئی عمل بغیر اس کی اجازت کے نہ کرے، اور اسی کو اپنا قبلہ نجات سمجھے، یہاں تک کہ اس میں غلو ہو کہ تقلید میں اسے نہ امام اعظم کے اقوال کی پرواہ ہو اور نہ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی پرواہ ہو۔ یعنی یہ مرشد کا جو رتبہ ہے اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 65 پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیر کو اللہ کا خلیفہ اور رسول کا قائم مقام نائب تصور کرنا چاہیے، اور آداب شریعت جو نبی کے لیے مخصوص ہیں پیر مرشد کے لیے بجا لانا چاہیے، کوئی بھی عمل بغیر اس کی اجازت کے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پیر کامل کی بات ہے، چونکہ سب کچھ اسی سے ہونے والا ہے، اسی لیے ایک مرید کے لیے مرشد کا جو رتبہ ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یہ بات خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ تیسرا جو بات ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے تقلید مرشدی کیسے کریں اور کیا کریں۔ حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیر کو مقام اجتہاد پر سمجھنا چاہیے، اور دین کے تمام اصل و فرع میں اسی کا پکا مقلد بن جانا چاہیے، اور ایسا کہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ حنفی ہو یا شافعی تو ادب مریدی یہ ہے
کہ کہے کہ میں اپنے مرشد کا مقلد ہوں، یعنی کہ مجھ کو کسی مسلک سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے پیر و مرشد کا ہی پیروکار ہوں۔ بہت عمدہ بات یہ صفحہ نمبر 65 پر مناقب الاصفیاء میں حضرت مخدوم شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیر کو مقام اجتہاد پر سمجھنا چاہیے، ہر حال میں ان کا مقلد ہونا چاہیے، اور حنفی شافعی کی اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ صاف ان کو کہنا چاہیے کہ میں اپنے پیر کا مکمل مقلد ہوں۔ جیسے ہم لوگ اگر افضلی ہیں تو یہ کہیں گے کہ میں افضلی ہوں، حنفی اور شافعی بتانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم کو قادری اور علوی اور نقشبندی بولنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم اپنے پیر کے مقلد ہیں تو ہم بالکل سیدھا سیدھی کہیں گے میں افضلی ہوں۔ تعلیمات ہم سب کا لے سمجھیں وہ الگ بات ہو گئی، لیکن ہم شان سے کہیں گے کہ میں افضلی ہوں۔ اسی طریقے سے جو دوسرے مرید ہیں اپنے پیر کا نام لے کر کے وہ ان کے مقلد ہوں گے، یہ بہت بہتر ہے، اور یہی تعلیم حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، اس پر نہایت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مرشد کا مقام۔ مرشد کا مقام انسانی عقل کے تصرفات سے کہیں بلند اور اوہام بشری کی گزر سے کہیں بالا ہے۔ انسانی عقل جس کی پرواز زمان و مکان کے حدود سے آگے نہیں، اس کے پیمانے یہاں بیکار ہیں۔ مرشد کے سارے اعمال افعال ایک دوسرے عالم سے نسبت رکھتے ہیں، مگر عوام الناس کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ مرشد دین کے اصل فرع میں خود اپنے مرشد کا مقلد ہے۔ مرشد دین کے اصل فرع میں خود اپنے مرشد کا مقلد ہے، اور اسی تقلید کا سلسلہ اسی طرح حضرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ مرشد کا مقام ہے کہ وہ جو ہے اپنے مرشد کے دین کے مقلد ہیں، لہذا ہم کو اپنے مرشد کے دین کا مقلد ہونا چاہیے، اور اس بات میں بہت ہی سچائی بھی ہے جو صفحہ نمبر 66 پر یہ بات درج ہے۔ اگلا عنوان ہے پیر علماء کے مقلد نہیں ہے۔ پیر جو ہے علماء کے مقلد نہیں ہے، یعنی پیر کا مقام مقام کشف و مشاہدہ ہے، اور صاحب کشف و مشاہدہ کے لیے علماء ظاہر کی تقلید درست نہیں ہے۔ یعنی علماء کو حقیقی پیروں کی ضرورت تو ہے لیکن پیر کامل کو علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پیر کا مقام مقام کشف و مشاہدہ ہے، اور صاحب کشف و مشاہدہ کے لیے علماء ظاہر کی تقلید درست نہیں ہے۔ جیسا کہ سلف کی روش رہی ہے کہ قوت القلوب میں ہے کہ بزرگوں کی روش رہی ہے کہ جب سالک کو فضل الہی سے مکاشفہ معرفت حقیقت حاصل ہو گیا اور اس کا علم الیقین کے درجے کو پہنچ گیا تو اسے علماء ظاہر کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہی، لیکن اس سے تقلید کا انکار لازم نہیں آئے گا، کیونکہ آخر فرودی میں سالک کا عمل کہیں امام اعظم کے قول کے موافق ہوگا اور کہیں امام شافعی کے قول کے مطابق ہوگا۔ یعنی صفحہ نمبر 67 پر یہ بات درج ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کامل جو ہوگا وہ علماء کے مقلد نہیں ہوں گے، علماء کو پیر کامل کے رہبری میں چلنے کی ضرورت ہے، پیر کو کسی عالم کے پیروی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ اس سے اونچی چیز ہے اور وہ منزل سلوک کو طے کیا ہوا صاحب منزل ہے۔ اس لیے یہ بات بھی حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ مناقب الاصفیاء میں پیش فرما رہے ہیں، ہم لوگوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگلا عنوان ہے اسی سے تعلق رکھتا ہوا بزرگوں کی عظمت۔ ان بزرگوں سے جو کچھ خلق اللہ کو ملتا ہے وہ سراپا رحمت و نعمت ہی ہے، کیونکہ یہ پرتوے شان رحمت للعالمین ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق ان کے اوصاف مشہور ہیں کہ وہ مخلوق خدا پر شفیق ترین گروہ ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 67-68 پر ہے۔ یعنی یہ ہوا کہ بزرگوں سے جو کچھ خلق اللہ کو ملتا ہے وہ سراپا رحمت و نعمت ہیں، کیونکہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرتوے شان محمد ہوتے ہیں۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ والے جو اولیاء جو ہیں وہ رسول پاک کے نائب بھی ہیں اور ان کے شان رحمت للعالمین کے پرتو ہیں۔ اگر کسی وقت ان کا دل پیر کی عظمت و محبت سے غافل ہو جائے تو اسے گناہ کبیرہ تصور کریں۔ اگر کسی وقت ان کا دل پیر کی عظمت و محبت سے غافل ہو جائے تو اسے گناہ کبیرہ تصور کریں۔ یعنی پیر کی عظمت و محبت سے اپنے دل کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دینا ہے۔ جس دم اپنے پیر کی عظمت سے آپ کا دل خالی ہو گیا گویا گناہ کبیرہ ہو گیا، اور شاید اس کی بخشش بھی نہیں ہے، البتہ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 68 پر یہ تعلیم فرما رہے ہیں حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ۔ خدا کے دوستوں کا ذکر گویا خدا کا ذکر ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دوستان خدا کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ والوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے جو نقل کی گئی ہے صفحہ نمبر 68 پر، اور یہ بات جو ہے مناقب الاصفیاء میں آپ کو مل جائے گی۔ یعنی یہ ہے بزرگوں کی عظمت اور یہ ہے پیر کے عظمت کا ذکر جو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اگلا عنوان ہے مولا کی زبان سے سنو۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں میں گفتگو کرتا ہے اور آدمیوں کی زبان سے بھی بولتا ہے، حالانکہ آدمی اس کو سمجھتے نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ پرندوں کی زبان سے بھی بولتا ہے اور پرندوں کو معلوم نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حیوانات کے بیان سے بھی بولتا ہے اور پھر حیوانات کو اس کا علم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مناقب الاصفیاء میں صفحہ نمبر 291 پر یہ بات حضرت مخدوم شرف الدین کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں میں گفتگو کرتا ہے، یعنی کسی کی بھی زبان ہے اس زبان میں اللہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بہیا کے جنگل میں مور کی آواز سنے تھے اور اس کے بعد چیختے ہوئے جنگلوں میں چلے گئے تھے، اور وہ پھر ایسا لاپتہ ہوئے کہ کئی سالوں کے بعد وہاں سے پھر باہر آئے، اور یہ ان کے راز و نیاز کی بات تھی جو سب کے سمجھ سے باہر ہے۔ اسی کا ذکر اس کتاب میں کیا جا رہا ہے کہ کس زبان میں کس کی آواز میں کون بول رہا ہے یہ کوئی نہیں پہچانتا ہے سوائے عارفوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ تو سبھی صوفیوں کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ساری چیزیں کا ترک بہتر ہے، اگر اس پر استقامت بھی ہو لیکن ترک اس طور پر بہتر ہے کہ کچھ مقدار میں رہنا بھی چاہے تاکہ حاجت ضروری کے وقت محتاجی نہ ہو، کاموں میں استقامت بھی ہو اور درستگی بھی ہو۔ یعنی ترک دنیا تو بہت بہتر چیز ہے، استقامت ہونی چاہیے، لیکن اس طور پر بہتر ہے کہ کچھ مقدار میں دنیا اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ حاجت اپنی پوری کر سکے۔ یعنی اپنی حاجت روائی کو پوری کرنے کے لیے کچھ مقدار میں دنیا کو رکھنا، یہ ترک دنیا کے اندر آتا ہے، باہر نہیں آتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 290 اور 91 پر یہ باتیں چل رہی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مقام تمکین کیا ہے۔ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کامل الحال ہوتے ہیں ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس میں نقصان ہو، جس میں وہ مشغول ہیں۔ ہاں، نفس بصریت کی وجہ سے تغیر ہوتا ہے، اور یہ صفت لازمہ بصریت سے مقام تمکین پر پہنچنے کے بعد کوئی تغیر نہیں ہوتا، اور جو ارباب تمکین ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جو ارباب تمکین ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی کیا ہوا مطلب اس کا کہ جو کامل الحال والی ہوتے ہیں ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا، مطلب ان کی حالات نہیں بدلتے، ان کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی کبھی جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو، جس میں وہ مشغول ہیں۔ ہاں، نفس بصریت کی وجہ سے تغیر ہو سکتا ہے اور یہ صفت لازمہ بصریت ہے۔ مقام تمکین پر پہنچنے کے بعد کوئی تغیر نہیں ہوتا، یعنی اللہ والے لوگوں میں جو مقام تمکین کے مالک ہوتے ہیں اس میں کوئی اندر سے تبدیلی نہیں آتی، البتہ بصریت کے لحاظ سے ان کے اندر تغیر دیکھنے کو ملتا ہے ظاہری طور سے۔ یہ صفحہ نمبر 290 پر ہے۔ فرمایا کہ اہل معرفت کے نزدیک بس وہی ایک بات ہے کہ اگر سارا جہان تم سے ناخوش ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ تم سے خوش ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، اور اگر سارا جہان تم سے خوش ہے اور رب تعالیٰ تم سے ناخوش ہے تو پھر لوگوں سے اس کی خوشنودی سے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، کیونکہ من لہو المولا فلہو الکل، یعنی کہ جس کا مولا ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ من کانا للہ وکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اسی بات کو صفحہ نمبر 289 پر مناقب الاصفیاء میں بھی پیش کی گئی ہے، اور مقام تمکین کے حوالے سے اللہ والوں کے حالات کا بیان مخدومی تعلیمات کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ نہایت ہی عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ اگلا پوائنٹ ہے انتہاء معرفت کیا ہے صاحب، یہ بھی سمجھیے۔ معدن المانی باب سوم میں رقم کیا ہوا ہے، یعنی لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من عرف اللہ کل لسانہ، یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اس کی زبان گونگ ہو گئی۔
من عرف اللہ کل لسانہ، جو خدا کی معرفت حاصل کر لیا اس کی زبان گونگ ہو گئی، بند ہو گئی، اور وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ من عرف اللہ تعالی لسانہ، یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی اس کی زبان دراز ہو گئی، یعنی کہ باطن کی زبان پر معرفت کی باتیں جاری ہو گئی۔ دونوں باتیں تھوڑی سی فرق سے سمجھیے۔ پہلا، جس کو معرفت حاصل ہو گئی وہ خاموش ہو گیا، لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے من عرف اللہ تعالی لسانہ، یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی اس کی زبان دراز ہو گئی، یعنی کہ باطن کی زبان پر معرفت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ پہلی حدیث میں اشارہ ابتداء معرفت کی طرف ہے، جبکہ دوسری حدیث میں انتہا معرفت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ بات پتہ چلی کہ معرفت کی بھی ابتدا ہوتی ہے اور معرفت کی انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدائے معرفت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جو انتہائے معرفت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہر خاص و عام کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صفحہ نمبر 288 پر یہ باتیں آپ کو مناقب الاصفیاء میں ملے گی۔ حضرت مخدوم بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، اس عالم میں اپنی جان سے دل کو اٹھا لو تاکہ زہر آلودہ تلواریں تم پر برستی رہیں، اور تم اپنے آپ کو کوڑے کھانے پر رہنے والے کتوں کے قدموں میں ڈال دو تاکہ لوگ تم کو برا کہیں اور تم اس سے خوشی محسوس کرو۔ سر سجدہ میں ہو اور دل مشاہدہ میں ہو، یہ بڑی بات ہے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور سے کہنا چاہیں گے، حضرت مخدوم شرف الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی، اس عالم میں اپنی جان سے دل کو اٹھا لو، مطلب اس عالم سے اپنے دل کو اٹھا لو، یہاں دل نہ لگاؤ، اور زہر آلودہ تلواریں تم پر برستی رہے، تم اپنے آپ کو کوڑے کھانے پر رہنے والے کتے کے قدموں میں ڈال دو، مطلب نہایت ہی ملامتی بن کے زندگی گزارو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ تم کو برا کہیں، تمہارا نفس زیر ہوگا اور اس میں تم خوشی محسوس کرو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن نفس کی ذلت الگ چیز ہے اور مرشد کی جو ہے ذلت الگ چیز ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کوئی کام مت کیجئے، ایسا کوئی نوبت مت آنے دیجئے جس سے آپ کی پیر کی عظمت گھٹ جائے۔ پیر کی عظمت اگر آپ کے عمل سے، آپ کے کرتوت سے گھٹتی ہے تو یہ آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، اس کو آپ ملامتی مت سمجھیے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے پیر کے عزت و احترام کو بڑھائیے، گھٹائیے نہیں، اپنے نفس کو ذلیل کیجیے، لیکن اپنے پیر کی عزت پر کبھی بھی آنچ آنے مت دیجیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو عذاب الہی میں ڈال دے گا۔ یہ بات ہم اپنے جانب سے الگ سے جوڑ رہے ہیں تاکہ آپ نفس کی ذلت اور مرشد کی ذلت میں فرق سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگ دوسری چیزوں کو تیسری چیزوں میں ملا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ نفس کو ذلیل کرنے اور نفس کو رسوا کرنے کے لیے تمام بزرگوں صوفیوں نے تعلیم دی ہے، لیکن ایسی کوئی تعلیم کسی نے نہیں دی کہ آپ اپنے پیر کو ہی نیلام کر دیجئے، اپنے پیر کی عزت کو برباد کر دیجئے، رسول پاک کی عظمت کو زمین پر لے آئیے، یا اللہ کی جو ہے جہاں پر رسوائی ہو وہ چیز آپ برداشت کیجئے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ رسول کی بدنامی کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ رسول سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پیر مرشد کی رسوائی پر ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے پیر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ پیر سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، راندے درگاہ ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو وہ پیر جس پر آپ ہنس رہے ہیں، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، تو گویا کہ وہ یقیناً وہ پیر آپ کو راندے درگاہ کر دیں گے، یا نہیں تو کر دیے ہیں تبھی آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی سچا اور پرخلوص جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی کسی بھی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ مرید مر جائے گا لیکن اپنے پیر کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا۔ مرید جو ہے وہ اپنی بے عزتی برداشت کر لے گا، اپنی برائی برداشت کر لے گا، اس کو آپ جتنا گالیاں دے دے وہ برداشت کر لے گا، لیکن اس کے پیر کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتا ہے تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ برداشت نہیں کرے اور سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور اس کا جواب جو ہے بالکل سینہ تان کر کے دے، پورے عزت و احترام سے دے، اور اپنے پیر و مرشد کی عزت کو اور بڑھائے نہ کہ گھٹائے، سر مجلس اس کا خیال رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات ہم اپنے جانب سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان سچے باتوں، اچھے باتوں کو سمجھنے اور اس میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام
اللہ والے لوگوں اور صوفیاء اکرام سے بھی درخواست کریں گے کہ عوام کے اندر، مریدوں کے اندر ان غلط فہمیوں کو بھی دور کریں جس سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ حق کو باطل میں ملا دیتے ہیں، باطل کو حق میں ملا دیتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں، چونکہ زمانہ بہت ہی پرفتن ہے، بہت سے دجال جو ہے روپ بدل بدل کر کے پھر رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے شیطانی راستوں پر لے جا رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے پناہ میں رکھے اور اپنے روحانی سفر کو بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیروں کی عظمت کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رسول کے راستوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔